آج تو بدتمیزی.com بھی ہے. اس بدتمیزی کو بد تہذیبی کر دو. چلو بد تہذیبی کر لو, ہے کیا آج اس میں؟ آج کی پہلی بد تہذیبی کا تعلق ہماری سیوک سینس سے ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی حد کو صرف اپنے گھر کی باؤنڈری لائن تک محدود رکھتے ہیں. صحیح. حالانکہ ہمارا گھر ہمارے گھر کے باہر تک بھی ہے. ہمارے گھر کے باہر سے جو سڑک گزر رہی ہے, گلی ہے, اس کو ہم نے کبھی اپنے گھر کا حصہ نہیں سمجھا. سارے گھر کا کچرا گندگی اٹھا کر گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں, یا زیادہ احسان کرتے ہیں تو تھوڑا سا دور پھینک دیتے ہیں. بالکل, کسی اور کے گیٹ کے آگے پھینک دیں گے. اپنے گھر کا برآمدہ, گیراج یا صحن دھوتے ہیں تو سارا پانی باہر نکال کے اپنے گھر کے بالکل سامنے جوہڑ بنا دیتے ہیں. یہ جوہڑ کو انگریزی میں چھپڑ کہتے ہیں. انگریزی میں. اچھا, یہ بیماری صرف چھوٹے طبقے تک محدود نہیں ہے. بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہیں وہ 2-3 کروڑ روپے کا گھر لیتے ہیں اور گھر کے بالکل سامنے کی سڑک ٹوٹی پھوٹی گندی مندی, اس پر 200 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ حکومت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے اور وہ آگے اس کو مرمت کریں. ظاہر ہے سڑکوں کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور کیا لوگ آپ خود ہی شروع کر دیں. بھائی 3 کروڑ کا اس نے گھر لیا ہے, اگر چند ہزار روپے گھر کے سامنے والے حصے پہ بھی لگا دے گا تو اس کے گھر کی خوبصورتی بڑھے گی نا. اس بات پہ غور کرو. تو یہ بات تمہاری, اس کو سیوک سینس, چند لوگ آپس میں گھر محلے دار مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے محلے کو خوبصورت بنانا ہے, اور جو قریب گندی جگہ ہے, جوہڑ ہے, وہاں پر کچھ نہ کریں, پودے لا کے لگا دیں. آپ یقین کرو اس سے پورے محلے کی, علاقے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل, لک چینج ہو جاتی ہے. لک چینج ہو جاتی ہے. وہاں پہ گھاس لگا دیں. نہیں, ویسے میں نے دیکھا انگلینڈ وغیرہ میں انگریز سویرے سویرے بیچارے باہر اپنی مرمتیں کر رہے ہوتے ہیں. تم انگلینڈ گئے ہوئے ہو؟ یار میں نے فلم میں دیکھا ہوا انگریز کو باہر پانی شانی لگاتے ہوئے. نہیں ویسے کہتا پا جنید ٹھیک ہے یار, ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے گھر کے باہر والی سڑک جو ہے سامنے متا ہے, جہاں ہم کوڑا پھینک پھینک کے برا حال کر دیتے ہیں, اس کو ویسے ہمیں صاف رکھنا چاہیے. اچھا جی, دوسری بد تہذیبی کیا ہے جی؟ دوسری بد تہذیبی کا تعلق زیادہ تر مردوں سے ہے. کہ ہم لوگ زیادہ تر گھر سے باہر جب ہوتے ہیں, اپنے دفاتر میں, دکانوں پہ, کاروباری جگہوں پہ سارا دن, ہم بہت خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں, خوش گپیاں کرتے ہیں, اور دوستوں کے ساتھ ہم سارا دن ہا ہا کرتے رہتے ہیں, لطیفے بھی سناتے ہیں, ہنستے ہنساتے رہتے ہیں. لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہماری ساری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اپنے گھر والوں کو دیکھ کر, بیوی بچوں کو دیکھ کر, ان کی ذرا سی بات پر ہم پھر کاٹ کانے کو دوڑتے ہیں, اور بالکل ہمارا رویہ تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے. نہیں واقعی گھر گھستے ہی ہم پاگل ہو جاتے ہیں. فٹ بال ادھر نہیں رکھیا, اٹھاؤ جاتے, میرا اوپر پیر آ جاتا, میں نے گر جانا تھا. حد ہوگی تمہارے. پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ یہ پنکھا کس نے چلایا ہے؟ وہ کس نے چلایا پنکھا؟ بند کرو اسے. سویر کی موٹر چل رہی ہے, کسی نے بند کی, دیکھو میں آؤں گا تو بند کروں گا موٹر. پائی جی کوئی نہیں بند کرتا یہاں. اچھا, اس معاملے میں تھوڑا سا گھر کی خواتین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مرد بھی اگر باہر سے آئے تو اس کو جو گھر کی پریشانیاں ہیں وہ سارے دن کی جمع کر کے اس پر حملہ نہ کر دے. نہیں تو وہ اگر عورتیں مرد سے نہیں شیئر کریں گی تو پھر کس کے ساتھ شیئر کریں؟ بس ضرور شیئر کریں, لیکن ذرا ڈائجسٹیبل انداز میں, آہستہ آہستہ. ہاں اسی طرح ٹھنڈے پنکھے کے نیچے تو بیٹھ لینے دینا, دروازے میں نانا شروع ہو جانے, کا پاؤڑیاں سے ڈگ پیا, اما میری کھورے چ تلک پئی, بڑے منڈے نے صابن کھا لیا جی. ذرا آرام سے بتائیں یہ کہنا چاہ رہا ہے پا جنید. اچھا جی, اگلی بات تہذیبی کیا ہے جی؟ ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق ہمارے اس رویے سے ہے جو ہم بالعموم بازاروں میں روا رکھتے ہیں. ایک دوسرے سے بلا وجہ ٹکراتے رہتے ہیں. نہیں ویسے وہ بلا وجہ نہیں ٹکراتے, کسی وقت با وجہ بھی ٹکراتے. اچھا, جو با وجہ ٹکرانے والی بات ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے. اس پر بھی ہمیں بالعموم ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی رویہ اور بہت جو شرمناک ہے, اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بڑے بڑے کھوچر لوگ بھی ہوتے ہیں بدتمیز سے, میں سمجھتا ہوں اس بات. اور عید شبرات کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر بےہودہ رویہ ہوتا ہے, بہت ہی غلط. اس قدر کہ جہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ, مرد وہیں پہ چوڑیاں لینے, چوڑیوں کے سٹال پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, مرد کا کیا کام؟ مرد کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ جو شاپ کیپر ہے یا جو سیلز مین ہے وہ وہاں موجود ہے. میں نہ صرف مردوں کے پیچھے پڑ جاؤ, مرد اس لیے ساتھ ہوتا ہے کہ اس نے وہ ہاتھ پکڑ کے گول کرنا ہوتا ہے چوڑی چڑھاتے ہوئے. نہیں ویسے یہ جو یہ بازاروں میں ٹکرانے والی بات ہے نا, وہ سب سے زیادہ بیوقوف وہ بندہ لگتا ہے جو ادھر ادھر دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے, اور جب اس کا بیچارے کا متھا متھے سے لگتا ہے نا, وہ سوری جی, تو پھر مطلب یہ اس طرح لگتا ہے جیسے یہ فارغ قوم ہے. بالکل, اس کو کوئی مصروفیت نہیں. ہاں, لائن آف ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کہاں اور جانا کہاں. صبح گھر سے نکلے اور شام کو بازار سے واپس اس نے کوئی ایک چیز لے کے آنی. بالکل ایسا ہی ہے.
نہیں ویسے یہ جو بے دھیانے ٹکرانے والا کام ہے نا اس سے بچنا چاہیے. آگے اللہ نہ کرے کو بی بی بہن سے بندہ ٹکرائے نا اور وہ ہو ڈاڈی طبیعت کی, وہ تو جوتی اتار کے شروع ہو جاتی ہے اور سارا بیار ہیرو بننے کے چکر میں اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے. یار اب کوئی اپنا واقعہ نہ شروع کر دینا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ویسے تم کوئی موقع جانے بھی دیتے ہو مجھے بیچ کرنے کا؟ تو عقل کرو یار, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی. تم سے پیار کرتا ہوں.